اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کوسچن آف لمیٹیشن اگینسٹ کنسنٹ ڈگری کے حوالے سے۔ کنسنٹ ڈگری ایسی ڈگری جو پارٹیز کی آزادانہ مرضی سے لی جائے۔ آزادانہ مرضی سے لی گئی جو ڈگری ہے جو عدالت نے دی ہے وہ کنسنٹ ڈگری ہے۔ اور اس حوالے سے سیکشن 96 سب سیکشن 3 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کہتا ہے کہ جو ڈگری بھی کنسنٹ ڈگری ہے فریقین کی رضامندی سے صادر کی گئی ہے اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکے گی، اسٹیچوٹ کہتا ہے۔ کیونکہ پارٹی کے درمیان راضی نامے کی بنا پہ جو صادر کی گئی ڈگری ہے کنسنٹ ڈگری، وہ پارٹیز پر قابل پابندی ہوتی ہے جب تک کہ اسے منسوخ نہ کر دیا جائے۔ اور چونکہ کنسنٹ ڈگری میں پارٹیز باہمی مصالحت سے معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس طرح ان کا اپیل کا جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب جزوی طور پر معاملہ آ جائے کہ اگر ایک دعویٰ جزوی طور پر ڈگری کیا گیا ہے تو اس کے خلاف اپیل تو دائر کنسنٹ ڈگری اس حد تک جو ہے دائر نہیں ہو سکتی، جبکہ اس حصے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے جس میں کنسنٹ ڈگری جس حصے تک اپلائی نہیں ہوتی ہے، جس حصے تک پارٹیز کی رضامندی شامل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ایک پارٹی نے کسی تیسری پارٹی کے بیان پر پابند رہنے کا وعدہ کیا تھا تو اس تیسری فریق کے بیان پر اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے کنسنٹ ڈگری اس کو تصور نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف اپیل کی جا سکے گی، کیونکہ تھرڈ پارٹی پہ رلائی کیا گیا، تھرڈ پارٹی جا ایڈمیشن کر رہی۔ اگرچہ عام حالات میں ایڈمیشن کے اوپر جو بیس کرنے والی ڈگری ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ حکم جس کے تحت مصالحت کی گئی تھی چونکہ وہ تھرڈ پارٹی پر رلائی کیا گیا تھا دین اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ اب صاحب کنسنٹ ڈگری اس حوالے سے 2001 CLC پیج 30، PLJ 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 1591، 1990 MLD پیج 1696، 1980 CLC پیج 331، PLD 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 582، PLJ 2011 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 68 ہے، 1986 CLC پیج 2270، 2006 MLD پیج 187، 2003 CLD پیج 661 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ود پرنسپلز ڈرا کرتے ہوئے اس کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کنسنٹ ڈگری کو ریویو کی درخواست کے ذریعے بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک دعوے کے اندر دھوکہ دہی یا غلط بیانی کا عذر لے کر بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں کنسنٹ ڈگری کے خلاف اگر کوسچن آف لا کے اندر مسٹیک پائی جائے تو پھر ریویژن بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کنسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل کی، تو بعض ایسی صورتحال سامنے آ جاتی ہے صاحب جب کنسنٹ ڈگری کو چیلنج کرنا جو ہے وہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے، لازم بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ دھوکہ، فراڈ اور غلط بیانی کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 343، 2001 MLD پیج 542،
PLD 1980 سپریم کورٹ پیج 45, 2008 SCMR پیج 1698, 2013 MLD پیج 1897, 2000 YLR پیج 412, 1989 SCMR پیج 1552, 2010 SCMR پیج 780 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے، جب ڈگری یا اس کا کچھ حصہ پارٹیز کی رضامندی سے صادر کیا گیا ہے تو وہ کنسنٹ ڈگری اس حد تک شمار کی جائے گی اور اس کے خلاف اپیل عام طور پہ عام حالات میں 96(3) کے تحت دائر نہیں کی جائے گی، اور ایسی ڈگری پارٹیز پہ کیونکہ اپنی رضامندی سے قابل پابندی ہوتی ہے جب تک کہ کوئی کمپیٹنٹ کورٹ اس کو باقاعدہ طور پر منسوخ نہ کر دے۔ تھوڑا سا ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے کہ آرڈر 23 رول 3 CPC 1908 کے تحت فیصلہ یا ڈگری ہی وہ کنسیڈر کی جائے گی جسے، کیونکہ اس پارٹیز نے باہمی رضامندی کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے۔ یہ صرف ڈگری باہمی رضامندی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی تمام ڈگریوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے جو کانسینٹ ڈگری جو کے زمرے میں ایمبٹ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ باہمی رضامندی سے حاصل کی گئی ہیں، اور کیونکہ پارٹیز نے خود سے اس بات پر اتفاق کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے فیصلے کی پابندی کریں گے اور ایسے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر کنسینٹ ڈگری کے اندر دھوکہ، فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کے اثرات پائے جاتے ہیں تو پھر اس ڈگری کو چیلنج ریویژن بھی ہے، ریویو بھی ہے بعض حالات میں، اور اپیل جو ہے وہ ایک عطا شدہ حق ہے، ایک بیسک رائٹ کی طرح۔ قانون کہتا ہے کہ no one should be condemned unheard، ایک سیٹلڈ رائٹ ہے، اور یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب پارٹیز نے کنسنٹ ڈگری باہمی رضامندی سے حاصل کی ہو اور آپس میں معاہدہ کیا ہو کہ اس ڈگری کے خلاف اپیل بھی نہیں کریں گے۔ لیکن بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے جب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کنسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل جو ہے وہ لائق کر سکتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے جہاں رضامندی حقائق کی غلطی کی بنا پر حاصل کی گئی ہو، یعنی حقائق کی غلطی موجود تھی، پارٹیز کو بیسک فیکٹس کا پتہ نہیں تھا، کنسنٹ ڈگری ہو گئی تو پھر وہ اپیل میں چیلنج کی جا سکتی ہے۔ جہاں کنسنٹ ڈگری ناجائز طریقے سے کوئی بھی ناجائز طریقہ استعمال کیا گیا، کنسنٹ ڈگری لے لی گئی، دین اس کو اپیل کی جا سکتی ہے۔ اور پھر جب پارٹی کنسنٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے مس ریپرزنٹیشن، دھوکہ، فراڈ کرتی ہے تو پھر بھی ایسی کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ چیلنج اپیل میں کی جا سکتی ہے۔ اور جہاں کوئی مصالحت نہ ہوئی ہو اور مصالحت کے بغیر ہی کنسنٹ ڈگری ہو گئی ہو تو وہ بھی چیلنج کی جا سکتی ہے اپیل میں۔ اب اس حوالے سے 1976 SCMR پیج 519 اور NLR 1985 سول ڈائجسٹ پیج 743 ہے، 1999 CLC پیج 362 ہے، اور 1997 CLC پیج 1763 ہے، 1994 SCMR پیج 344 ہے، 1990 MLD پیج 379، اور اسی بات کو 1985 CLC پیج 72 ہے، 1987 CLC پیج 623 ہے، 1990 MLD پیج 379، 2011 PLD سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 25 ہے جی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جہاں پر ود آؤٹ جورسڈکشن
کنسنٹ ڈگری حاصل کی گئی ہے، یعنی عدالت کے پاس تو جوریسڈکشن ہی عدالت کو حاصل نہیں تھی، لیکن کنسنٹ ڈگری وہاں پہ بیان دے کے ہو گئی ہے، تو پھر صاحب ایسی ڈگری جو ہے وہ اپیل میں چیلنج کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جہاں پر رضامندی شامل نہیں تھی، وہ بھی اسی موقف کے اوپر بھی کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ اپیل میں چیلنج کی جا سکتی ہے۔ اور جہاں پر آرڈر 23 رول 3 کوڈ آف سول پروسیجر کی جو کنسنٹ ڈگری حاصل کرنے کی شرائط تھیں وہ پوری نہیں کی گئی ہیں، تو پھر بھی اپیل جو ہے کی جا سکتی ہے۔ آلریڈی یہ بات 96(3) واضح کرتی ہے کہ جہاں مسالت کے اندر جھگڑا ہے نا، وہاں پر اب کنسنٹ ڈگری کے خلاف جو ہے نا اپیل ان اسپیشل سرکمسٹانسز کی جا سکتی ہے، اور دیٹ ول بی این ایکسیپشن ٹو دا سیکشن 96 سب سیکشن 3 CPC 1908۔ مثال کے طور پر ایسے حکم کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے جس میں مسالت کو قلم بند کرنے سے انکار کیا گیا ہو، یا اسے قلم بند کیا گیا بھی ہو لیکن فراڈ کا عنصر، مس ریپرزنٹیشن کا عنصر ہو۔ اور جب ایسا یاد رکھے گا کہ ڈگری کو چیلنج کر دیا گیا، ریویو ہے، ریویژن ہے، اور اس کے بعد اگر اپیل میں بھی آ گئے ہیں، تو آپ جب یہ ثابت کرتے ہیں کہ رضامندی حقائق کی غلطی کی بنا پر ہوئی ہے، یا ناجائز طریقے سے ہوئی ہے، یا رضامندی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، جو ایسا شخص تھا جو اپیل، یعنی ایسا شخص تھا جو اس معاہدے میں شامل نہیں تھا، اس کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ اور جب آرڈر 23 رول 3 CPC 1908 کی کنسنٹ ڈگری کی کنڈیشنز کو پورا نہیں کیا گیا ہے، اور جب یہ عذر لیا جائے کہ رضامندی جو تھی وہ اس میں دھوکہ، فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن کے معاملات تھے، اسی حوالے سے PLD 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 354 ہے، PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 25 ہے، PLJ 1994 پشاور ہائی کورٹ پیج 24، 1985 CLC پیج 108 اور 1985 CLC پیج 108 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ کبھی بھی کنسنٹ ڈگری کی اگر آپ نیچر کو دیکھیں تو کنسنٹ ڈگری پارٹیز کی رضامندی سے صادر کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے PLD 1961 لاہور ہائی کورٹ پیج 823 اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اصل میں قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک ڈگری یا اس کا کوئی حصہ پارٹیز کی رضامندی سے صادر کیا گیا ہے نا، تو اس کا اظہار باقاعدہ اس فیصلے سے کنسنٹ ڈگری سے ہونا چاہیے، اور آرڈر 23 رول 3 CPC 1908 کی اسپرٹ بھی اسی بات کی طرف لے کے جاتی ہے ہمیں، اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو کہ آل انڈیا رپورٹ 1931 PC پیج 107 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ بھائی جب کنسنٹ ہو گئی ہے، پارٹیز کی رضامندی ہو گئی ہے، تو پھر پارٹیز اس معاہدے کے خلاف جو ہے نا اپیل کا حق کھو دیتے ہیں۔ یہ بات 1989 CMR پیج 1826 میں بھی ڈسکس کی گئی، سیکشن 96 سب سیکشن 3 CPC 1908 کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، اور PLD 1980 سپریم کورٹ پیج 45 اور 1985 CLC پیج 108 جو ہے اس نے بھی اسی بات کے اوپر وضاحت دے دی، اور واضح کر دیا گیا کہ جو کنسنٹ ڈگری ہے بنیادی طور پر اس پہ اسٹاپل لگ جاتا ہے، اور اس بات کو PLD 1969 لاہور ہائی کورٹ پیج 365 نے باقاعدہ انٹرپریٹ بھی کیا، اور پھر 96 سیکشن 96 سب سیکشن 3 جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اپیلیبل نہیں ہے، ایکسٹرا چھوٹ دے دیتی ہے۔ اس حوالے سے PLD 1986 لاہور پیج 395 1985 CLC 98 جو اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے کہ پارٹیز کے لیے اس وقت تک یہ کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ قابل پابندی ہے جب تک اس کو منسوخ نہ کر دیا جائے، اور اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1939 سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ پیج 251 جو ہے اس بات کے اوپر انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک پارٹی جس نے کنسنٹ دی ہے، مطالبہ تسلیم کر لیا ہے، وہ اپیل دائر نہیں کر سکتا ہے، یہ ایک بیسک سیٹلڈ لا ہے۔
1985 CLC پیج 2039 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ لیکن جب ایک کانسنٹ ڈگری یا ایک معاہدے کی بنا پر، مسالت کا معاہدے کی بنا پر عدالت نے دعویٰ ڈگری کر دیا ہے اور اپنے طور پر رقم داخل کرنے کے لیے میعاد مقرر کر دی ہے، کنڈیشنز کوئی نہ کوئی رکھ دی ہے، تو پھر اس بارے میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اور اس بات کو PLJ 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 637 نے اس بات کو انٹرپریٹ بھی کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آرڈر 23 رول 3 جو ہے وہ صرف کانسنٹ ڈگری تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام وہ ڈگریاں جو کہ رضامندی سے کی جائیں گی اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اور جب پارٹیز نے اس بات پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کے پابند ہیں، تو ایسے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ 96(3) جو ہے وہ یہی بات کہتی ہے۔ آلریڈی سیکشن 96(3) کی اگر ہم بات کریں تو کانسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل تو نہیں ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بعض ایسی ایکسیپشنز ہیں جس میں باقاعدہ طور پر اپیل جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک ایسے شخص کی طرف سے جو معاہدے میں فریق نہیں تھا، اس کا اگر کوئی رائٹ یوزرپ ہو گیا ہے تو ایسی کانسنٹ ڈگری کو وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے، اور PLD 1986 لاہور ہائی کورٹ پیج 20 اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ جب پارٹیز کو دھوکے کے ساتھ ان کی رضامندی جو ہے وہ صادر کروائی گئی ہے، یعنی پارٹیز اپنی رضا کے ساتھ باقاعدہ طور پر آزادانہ رضا نامی نہیں تھا، اور اس حوالے سے 1988 CLC پیج 2134 جو ہے اور 1986 CLC پیج 326 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے کہ ایسی ڈگری، کنسنٹ ڈگری جو کہ فریقین کی رضامندی سے صادر نہیں کی گئی، ایسی کنسنٹ ڈگری کو اپیل میں چیلنج کیا جانا چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور جب ڈگری برضا ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو تو پھر بھی PLD 1959 لاہور ہائی کورٹ پیج 526 کہتا ہے، مثلا جہاں عدالت کو دعوے میں اختیار کیے گئے موقف کے بارے میں اختیار سماعت ہی حاصل نہیں تھا، جورسڈکشن کا کوسچن جو ہے وہ گرے ایریا میں فائل کر رہا تھا، تو پھر اگر کنسنٹ ڈگری بھی ہو گئی ہے تو وہ اپیل میں جو ہے چیلنج کر کے اس کو ختم کروایا جائے گا۔ PLD 1954 لاہور ہائی کورٹ پیج 655 بھی اسی موقف کی تائید کرتی ہے اور اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے۔ اور بعض اوقات ایک بڑا مائنیوٹ سا کوسچن ارائز ہو جاتا ہے کہ مسالت کی نوعیت کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ جو مسالت ہے نا، یہ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، تو پھر بھی ایسے اسی دورانیے میں اگر کوئی جب مسالت کی نوعیت کے بارے میں ویسے ہی جھگڑا چل رہا ہو اور پارٹی جو ہے وہ کوئی پارٹی اٹھتی ہے اور جا کے وہ بیان دے دیتی ہے، کنسنٹ ڈگری آ جاتی ہے، تو ایسی ڈگری کو چیلنج کر کے باقاعدہ طور پر منسوخ کیا جانا چاہیے۔ اس بات کو کلکتہ ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، آل انڈیا رپورٹر 1928 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 108 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جہاں پر کانسنٹ ڈگری جو پارٹیز کے درمیان مسالت ہوئی ہے نا، اس مسالت کے معاہدے سے بیان چلی جاتی ہے، مثلا معاہدے کے علاوہ اور چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر ایسی ڈگری جو ہے وہ اپیل کے اندر جا کے اس کو منسوخ کیا جانا قرین انصاف ہوتا ہے۔ اس بات کو 1976 CMR پیج 519 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنسنٹ ڈگری حقائق کی غلطی کی بنا پہ بیان کروا کے حاصل کی گئی ہے، تو اس بنا پہ بھی اپیل میں اس کو چیلنج کر کے اس کو منسوخ کروایا جانا چاہیے، یا عدالت کو دھوکہ دے کے ڈگری حاصل کی ہے تو پھر بھی ایسی معاملات میں اپیل میں ایسی کنسنٹ ڈگری کو کروایا جا سکتا ہے، منسوخ کروایا جانا چاہیے، اور اپیل لائے کرے گی 1992 CMR پیج 2184 اس بات سے ہمیں کچھ جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن دی جو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیز کے درمیان مسالت تو ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی بیان ایسا کروا کے پارٹیز مختلف ڈیفینڈنٹس میں سے ایک آدھے کو ساتھ ملاتے ہیں، جا کے کروا لیتے ہیں، تو ایسی ڈگری جو ہے اپیلیبل ہے اور وہ اس کو باقاعدہ اپیل میں جانا چاہیے اور اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے منسوخ ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے PLD 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 197 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھے گا کہ جب آرڈر 23 رول 3 کنسنٹ ڈگری کی شرائط پوری نہیں نہ کی گئیں، تو پھر بھی ایسی جو کنسنٹ ڈگری ہے نا اس کو اپیل
میں جا کے چیلنج کرنا چاہیے اور اس کو منسوخ کروانا چاہیے۔ اس حوالے سے 1989 SCMR پیج 1752 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ پرنسپل ڈرا کر کے اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ لے صاحب، بات چل رہی تھی کانسینٹ ڈگری کو چیلنج کس طرح سے کرنا ہے، اور جو سیکشن 96 سب سیکشن 3 CPC 1908 جو کہتا ہے کہ کانسینٹ ڈگری جو ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے، اس کی ایکسیپشنز کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ایک کانسینٹ ڈگری آ گئی ہے تو پھر اس کے خلاف ریمیڈیز کیا کیا ہیں، اگر وہ کسی کے حقوق مار رہی ہے تو پھر وہ ایکسیپشنز فال کر جائیں گی 96 سب سیکشن 3 کی۔ اس میں ریویو بھی ہے، بعض صورتحال میں ریویژن بھی ہے، اور بعض صورت عام طور پہ اپیل کر کے باقاعدہ طور پر اس کو منسوخ کروایا جا سکتا ہے۔ لیں دوستو، ایک بڑا ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا جو کہ مجموعہ ضابطہ دیوانی میں کے حوالے سے، یعنی جو اسٹیچوٹ ہے سیکشن 96 سب سیکشن 3 CPC 1908 اس کی ایکسیپشن ہے جو کہ عام طور پہ پریکٹس میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں سے یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو کمپلیکیٹڈ تو ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کو بتانے میں عار محسوس کرتے ہیں، لیکن دیکھیے علم بڑھتا ہے جب آپ دوسروں کو بتائیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس طرح سے معاملات آگے چلتے رہیں گے، اور میرے جیسے نالائق وکیل بھی سیکھتے سکھاتے رہیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم بتاتے رہیں، جو ہمارے پاس جو ہے ہمارے نالج میں آتی ہے بات وہ ہمیں بتا دینی چاہیے۔ اور ہمارے مرشد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ کے نالج میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی آپ کے علم میں آ گئی ہے تو وہ فوری طور پر دوسروں تک پہنچا دیں، اللہ نے آپ کے اوپر جو ہے ایک ذمہ داری ڈال دی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی چیز کا آپ کے علم میں آیا ہے تو آپ کا علم جو ہے وہ فوری طور پر کسی اور کو آپ نے دینا ہے، فوری طور پہ کسی کو بتانا ہے تاکہ وہ سلسلہ کار جو ہے وہ چل سکے، ادروائز تو دنیا ویسی اسٹرک ہو جائے گی صاحب، اور بجائے اس کے کہ اس میں برکتیں نازل ہوں، وہ معاملہ جو ہے وہ عذاب کی صورت میں سامنے آ جائے گا اور اس میں برکت ختم ہو جائے گی۔ لیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اصل ٹاپکس جو آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں CPC 1908 کے ڈیفرنٹ آرڈرز کے حوالے سے، اور آج انشاءاللہ ہم آرڈر 13 جو ہے اور 14 جو ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم کچھ گپ شپ لگائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔